زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ مفتی سلمان ندوی صاحب نے ایک بہت ہی پیارا بیان کیا ہے جو اس دور کے حالات کے بارے میں ہے۔ آئیے سنتے ہیں وہ بیان حضرت کا۔ پانی کا ایک قطرہ ان کے گھر تک نہیں پہنچ پاتا، ماں اپنے بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی تھی، اس سے زیادہ کیا آزمائش تھی؟ یہ بھوک اور پیاس، یہ آزمائش، پھر جانوں کی آزمائش تو ایسی، اللہ اکبر، 56 سال کی عمر کا وہ شہزادہ عالی وقار، سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا کا نور نظر، امام عالی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب میدان کربلا میں لاشوں کو اٹھاتے تھے، کتنی لاشیں اٹھائی، کبھی بیٹے کی، کبھی بھتیجے کی، کبھی بھانجے کی، کبھی بھائیوں کی، کبھی عزیزوں کی۔ میاں ہم اپنے گھر سے نکلنے والے ایک جنازے کو اٹھاتے ہیں تو 8 دن تک ہمارے اندر سے ہوش نکل جائے۔ کوئی اپنے بچے کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر کے دیکھے، پھر کیفیت پتہ چلتی ہے۔ امام حسین نے ایک نہیں اپنے لاڈلوں کی لاشیں اس طرح سمیٹی ہیں۔ ان کے جوان بیٹے علی اکبر کو جب شہید کر کے گھوڑے دوڑائے گئے تھے جسم کے اوپر سے، ٹکڑے الگ ہو چکے تھے، اس کو سمیٹتے ہوئے کون بیٹھا ہے؟ رسول اللہ کا نواسا۔ اور 6 ماہ کے بچے کو ہاتھ کے اندر ظالموں نے تیر سے ایسا مارا تھا کہ حلقوم پہ چلا گیا ہو، اور 6 ماہ کے علی اصغر کا خون جب امام حسین کے چہرے پر اچھل جاتا ہو، کسی باپ کے ہاتھ میں بیٹا وفات کر جائے اور پھر وہ لے کر کے خیمے میں آئے اور ادھر سے بلکتی ہوئی ماؤں کو اور بہنوں کو بھی دیکھے، ان میں بھی صبر کی تلقین دے۔ کبھی کبھار میں سوچتا ہوں اللہ یہ کیسے امتحانات سے گزرا تھا فاطمہ کا لال، کیسے امتحانات سے، بھوک اور پیاس کی شدت الگ، یہ جانوں کی شدت، جانوں کے جانے کا غم الگ، عزیزوں کی لاشوں کو اٹھانے کا بوجھ الگ، پھر اس پر 22,000 کا لشکر جرار سامنے، اس کا خوف لوگوں کے اوپر ڈالا جا رہا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، یہ سب چیزیں کیا امام حسین کے قدموں کو ڈگمگا گئیں؟ کیا ان کے خاندان والوں کو بکنے پر مجبور کر دی؟ کیا انہوں نے سمجھوتے کر کے اپنا سب کچھ بیچ ڈالا؟ ایک خیمے کا بچہ بھی، خیمے کا ایک بچہ بھی امام حسین کا نکل کر کے آیا ہو تو مجھے تاریخ بتا دو، بلکہ تاریخ تو آج یہ کہتی ہے سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین، سر دے دیا مگر ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ حق تو یہ ہے کہ لا الہ کی جڑ کا